بسم اللہ الرحمن الرحیم ملخص التراکیب۔ دیکھیے ذرا، این تصلی الفجر، آپ فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ این تصلی الظہر، این تصلی العصر، این تصلی المغرب، این تصلی العشاء، این تصلی الجمعہ۔ انا ذاہب الی المسجد، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ انا ذاہب الی المدرسہ، انا ذاہب الی البیت، انا ذاہب الی الطبیب، میں ڈاکٹر کی طرف جا رہا ہوں۔ انا ذاہب الی مکہ، میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ضع المنبہ بجانبک، الارم اپنے پہلو میں رکھو۔ ضع القرآن بجانبک، قرآن اپنے پہلو میں رکھو۔ ضع الکتاب بجانبک، یعنی اپنے ساتھ، پڑوس میں مراد ہے ان ساتھ جو آپ کے ساتھ ہو۔ ضع الصحیفۃ بجانبک، ضع النظارۃ بجانبک، ٹھیک ہے۔ اصلی الظہر فی المسجد الحرام، اصلی الفجر فی المسجد الحرام، اصلی الظہر فی المسجد النبوی، اصلی العصر فی مسجد بلال، اصلی المغرب فی مسجد عثمان، اصلی العشاء فی مسجد علی، اصلی الجمعۃ فی المسجد الحرام۔ جو بھی ہو آپ اس طرح، آپ یعنی آپ کسی کو بتانا چاہیں کہ آپ کہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس طرح مسجد کا نام لے کے اور وہ نماز کا وقت بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ جب کسی کو کہیں کہ یہ چیز اپنے پڑوس میں رکھو، ساتھ رکھو، تو اس وقت اس کے لیے یہ والے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے ذرا، یستیقظ بیدار ہوتا ہے، استیقظ بیدار ہو جاؤ، فعل امر ہے۔ یسمع سنتا ہے، اسمع سنو۔ یقرأ پڑھتا ہے، اقرأ پڑھو۔ یضع رکھتا ہے، ضع رکھو۔ ینتظر انتظار کرتا ہے، انتظر انتظار کرو۔ یکنس صفائی کرتا ہے، اکنس صاف کرو۔ یغسل دھوتا ہے، اغسل دھو لو۔ یشاہد دیکھتا ہے، شاہد دیکھو۔ یأکل کھاتا ہے، کل کھاؤ، ٹھیک ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے فعل امر۔ کیسے بنتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ مضارع کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، 2 متکلم کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح فعل امر جو حاضر ہیں وہ مضارع حاضر سے بنتے ہیں، فعل امر جو غائب ہیں وہ فعل امر غائب سے، فعل مضارع غائب سے بنتے ہیں۔ اب کس طرح بنتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ یا کو ہٹا کے تستیقظ، فعل امر مضارع حاضر کا صیغہ بناؤ۔ اس کو مثال یسمع ہے نا، اس کو تسمع بناؤ۔ سب سے پہلے ہم علامت مضارع جو الف یا تا نون جو ہیں، یا الف ہوگا مضارع کے شروع میں، یا ہوگا، یا تا ہوگا، یا نون ہوگا۔ تو جیسے حاضر کے صیغے میں تا ہوتا ہے، سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹائیں گے۔ جب تسمع میں تا کو ہٹا دیا تو سین پہ ساکن آ گیا۔ تو جب فعل مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگلے حرف اگر ساکن ہے تو اس کے بعد ہم عین کلمے کو دیکھیں گے، جو عین کلمے یہاں پہ میم ہے، آیا اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے کر آئیں گے، ایسا حمزہ لائیں گے جس کے نیچے زیر ہو۔ اگر یہاں عین کلمہ جو سو میم ہے اس کے اوپر پیش ہو تو شروع میں حمزہ لائیں گے، اس کے اوپر پیش لائیں گے۔ مثال کے دیکھو، یہاں یسمع اسمع، یقرأ اقرأ، ینتظر انتظر، دیکھو یہاں ضاد کے نیچے زیر تھا اس لیے انتظر زیر لے کر آئے۔ یہیں پر دیکھو یکنس، نون کے اوپر یعنی کاف جو ساکن ہے اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ نون، اس کے اوپر ضم ہے اس لیے شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائے، اکنس۔ یغسل سے اغسل، یشاہد سے شاہد، یأکل سے کل۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس کے بعد والے حرف پہ جزم نہ ہو بلکہ متحرک ہو، جیسے یہاں پر یشاہدو میں ہم نے یا کو تا کو ہٹا دیا مثال تو شاہدو میں، تو شین پر زبر ہے
تو اس وقت شروع میں کسی حمزہ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف آخری حرف جو دال ہے اس کو ساکن کر دو۔ شاہد، یشاہد سے شاہد، یا کلو سے کل۔ لماذا انت مسافر الی مکہ، آپ مکے کی طرف کیوں سفر کر رہے ہیں؟ لماذا هو مسافر الی المدینہ، لماذا انت مسافرۃ الی مصر، لماذا انت مسافرۃ الی ترکیہ، لماذا هي مسافرۃ الی مصر، لماذا هي مسافرۃ الی ترکیہ۔ ان کو اچھی طرح دہرائیے اور اپنے جملوں میں